قبر کی پہلی رات ہو، یہ قبر کا پہلا دن ہوگا جب ہم اور آپ ہماری روح نکالے جانے کے بعد ہمارے جسم میں لوٹائی جائے گی۔ ہمیں فرشتے قبر میں اٹھا کے بٹھائیں گے، بٹھانے کے بعد سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں غیروں کو داتا مانا، دنیا میں غیروں کو غریب نواز مانا، دنیا میں غیروں کو مشکل کشا مانا، یا علی مشکل کشا کے نعرے لگائے، یا غوث اعظم دستگیر کے نعرے لگائے۔ اللہ اکبر! ایسے بندے کی حالت بھی اللہ نے بیان کی۔ اور ایک وہ موحد تھا جس نے رب کے آگے جھکا، جو رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا، رب کے علاوہ نہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھاتا، رب کے علاوہ نہ کسی سے دعائیں مانگتا، رب کے علاوہ نہ کسی سے اپنی شکایت کرتا۔ وہ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے اس کے بعد سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہے گا یہ ہمارے درمیان نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے، نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ فرشتے پوچھیں گے تجھے کہاں سے اس بات کا علم؟ اور لوگوں جو دین کی تعلیم سے دور، جو مساجد میں دین سیکھنے نہیں آتے، جو اللہ کے دین سے دور ہو، سنو، فرشتے اس سے کہیں گے تلوتا و درائتا، تو نے قرآن کی تلاوت کی، تو نے قرآن کو پڑھا، تو نے قرآن کو سمجھا، تو نے احادیث رسول پڑھی، اس کو سمجھا، یہی وجہ ہے کہ آج تو قبر کے سوالوں کا جواب دے لے گا۔ یا آج بیٹا ڈاکٹر بنے ہم خوش ہوتے، بیٹا انجینئر بنے ہم خوش ہوتے۔ آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے یہ گولکنڈہ دھان کوٹے کا علاقہ، آپ کے ہمارے اس علاقے میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 200-400 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کتنے ہیں جن کے بچے آج مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے بچے آج دین سیکھتے ہیں؟ کبھی غور کہیں گے فرشتے تو نے دین سیکھا، دین سمجھا، تو نے قبر کے سوالوں کا جواب دیا۔ آسمان سے اعلان کیا جائے گا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، ایسا کرو اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو۔ اللہ، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو اور اسے سلا دو۔ یا رب! اس کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک وہ بندہ جو اللہ کا نافرمان تھا، جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے۔ حدیث کے الفاظ میں دونوں لفظ بیان کیے گئے ہیں، فاسق، فاجر یا کافر کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، جب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کے سفر پر جاتا ہے، 2 فرشتے آتے ہیں انتہائی قبیح اور برے شکل کے، انتہائی قبیح اور برے شکل کے۔ یا رب! آنے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت آتے، وہ بھی بہت بھیانک شکل میں، جہنم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا، بدبودار انتہائی بدبو والا کپڑا، زمین پر اس سے بری بدبو نہیں ہے، اتنا بدبودار کپڑا لے کر کے آتے ہیں وہ فرشتے۔ ملک الموت آتے ہیں، اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، اس کے جسم میں روح بھاگتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی روحوں کو نکالتا ہے، جب ان کی روحیں نکالی جاتی ہیں تو فرشتے ان کے پیٹھ پر، ان کے پیچھے کے حصے پر لات مار کر کے ان کی روح نکالتے ہیں، کھینچ کر کے زبردستی اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے اور اس بدبودار کپڑے میں اس روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کوئی فرشتہ نہیں چاہتا کہ اس کی روح کو لے کر کے جائے، لے جایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچتے سوال کیا جاتا ہے یہ بدبخت کون ہے جس کی تم روح نکال کر کے لائے ہو؟ اس کا سب سے برا نام جو دنیا میں رکھا گیا وہی نام بتلایا جاتا ہے۔ پہلے آسمان سے واپس کرو، لے جاؤ اس کی روح کو، اس کے جسم میں لوٹا دو۔ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے سوال و جواب کے لیے انتہائی بھیانک اور خطرناک شکل میں دونوں آ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہائے اللہ! اس نے زندگی بھر درباروں پر سر مارے ہیں، اس نے زندگی بھر غیر اللہ کو پکارا ہے، اس نے رب کی تحقیر کر کے، اللہ کی قسم کہتا ہوں، اللہ کی قسم، آج سلون میں بیٹھا تھا، اشعار سنے تو محسوس ہوا کہ کان سے میرے خون نکل جائے۔ شاعر بدبخت کہتا ہے اللہ کی جھولی میں توحید کے علاوہ کیا رکھا ہے؟ جو بھی مانگنا ہے محمد سے مانگ لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندگی بھر اس نے غیروں کے در پر سر مارے، رب کے علاوہ غیروں کو پکارا، حاجت روا، مشکل کشا، سب غیروں کو سمجھا۔ یہ کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے، مجھے اس کا علم ہے ہی نہیں، میں کیا بتلاؤں میرا رب کون؟ کہا جاتا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال کیا تھا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم،
मैं क्या कहूं, मैंने लोगों को जो कहते हुए सुना वही कह सकता हूं, मुझे नहीं मालूम। या रब या रब या रब, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इस कैफियत और हालत से महफूज रखे। अल्लाह की कसम, फरिश्ते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सवाल जवाब होने के बाद फरिश्ते जब वहां से चले जाते हैं, कब्र बंदे को दबाती है, यहां तक कि उसकी इधर की पिसलियां इधर की पिसलियों में से मिल जाया करती है। अल्लाह, एक नौजवान आता है इंतहाई बुरे शक्ल में, इंतहाई बुरे शक्ल में, और ठीक इसके बरक्स मोमिन के पास इंतहाई खूबसूरत शक्ल में नौजवान आता है। इस शख्स के पास नौजवान बुरे शक्ल में आके कहता है कि तुझे मुबारक हो वो बुराई जिसका तू हकदार है। वो कहता है कौन सी बुराई, तुम कौन सी बुराई की खबर लेकर के आए हो, तुम कौन हो जो मेरी कब्र में आए हो? कहता है मैं तेरा बुरा अमल हूं, मैं तेरा बुरा अमल हूं। वही नौजवान जो मोमिन है उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाता है वो नौजवान, और कहता है कि मैं तेरा अच्छा अमल हूं। कब्र में न माल जाने वाला है, न औलाद जाने वाली है, न बीवी जाने वाली है, आपका अमल जाने वाला है, अमल जाने वाला है। कब्र की पहली रात कैसी गुजरनी है, अल्लाह की कसम हम में से कोई नहीं जानता।